یہ تمام لوازمات کس کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں امی؟ ناک پہ ٹھہرا چشمہ درست کرتے شہد رنگ نگاہوں کو چھوٹا کیے وہ ملازمہ کے ہاتھ میں لذیذ پکوان دیکھتے مستفسر ہوئی۔ کام میں مشغول بشریٰ بیگم نے ایک مصروف سی نگاہ اس پر ڈالی۔ بے ساختہ بن آواز ماشاءاللہ ان کے لبوں سے ادا ہوا۔ بھوری شلوار قمیص میں ملبوس سرخ اور سفید رنگت کی حامل مصباح ملک تھی تو اس قدر حسین کہ نظر پڑتے ہی مقابل مبہوت رہ جائے۔ چاند کی چاندنی کے مانند دمکتی رنگت جس میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، شہد رنگ غلافی نگاہیں جن میں کاجل کی گہری لکیر کھینچی گئی تھی، تیکھی ناک، اس میں پہنا چاندنی کا چھلا، بھرے بھرے یاقوتی لب اور کمر کو چھوتے گھنگرالے بال، متناسب قد و قامت اور بل کھاتا سراپا۔ یوں تو وہ سر تا پیر حسین تھی، لیکن گال پر پڑتے گڑھے اس کی خوبصورتی کو مزید دوبالا کر جاتے تھے۔ مصباح ملک ولا کی جان تھی جس پر آئی ذرا سی آنچ سب کو تڑپانے کا سبب بن جاتی تھی۔ ازمیر آیا ہوا ہے ڈیرے پر، مرتضیٰ کا کہنا ہے کھانا ڈیرے پر ہی کھائے گا۔ بشریٰ بیگم نے نظریں اس سے پھیرتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ڈر تھا کہیں اسے ان کی نظر نہ لگ جائے، اس بات سے انجان کہ جنہیں آسیب جکڑ لیں انہیں نظر نہیں لگتی۔ آسیب بھی وہ جو نہ زندوں میں رہنے دیتا ہے نہ مردوں میں۔ شہد رنگ آنکھیں یکلخت الوہی چمک سے پر ہوئی تھیں۔ حسین چہرے پر رونق نے بسیرا کیا جبکہ یاقوتی لب ایک دلنشیں مسکراہٹ میں پھیلے۔ ازمیر آیا ہے؟ زیر لب بڑبڑاتی وہ اس نام پر اپنی دھڑکنوں کی تال میل کو بگڑتا محسوس کرتے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ازمیر آوان کا نام سنتے اس کی دھڑکنوں کا بگڑنا لازم تھا۔ اگلے ہی پل وہ پلٹتے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ کمر کو چھوتے بالوں نے ایک حسین ادا میں لہراتے محبت کے گیت گنگنائے، جبکہ قدم روانی کے عالم میں سیڑھیاں پار کرنے لگے۔ چھت پر پہلا قدم رکھتے ہی اس نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ وجود میں یکدم بے چینی، بے سکونی اور اضطراب نے سر اٹھایا تھا، مانو وہ جس تلاش میں ہے اس کے جلد ختم ہو جانے کا انتظار ہو۔ اسلام آباد کا موسم ابر آلود تھا، وقفے وقفے سے بارش کے قطرے سرسبز و شاداب زمین اور مارگلا ہلز کو چوم رہے تھے۔ ایک یکبستہ ہوا کے جھونکے نے اس کے وجود کو اپنی آغوش میں لیا کہ اسے اپنے روم روم میں سنسناہٹ اترتی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹکتے ریلنگ کے جانب بڑھی۔ بھلا یہ موسم کہاں اس پر اثر کر سکتا تھا؟ وہ تو شیدائی تھی بارش کی، ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کی، سیاہ بادلوں کی اور اس وجود کی جس کی تلاش اسے بے چینی کی نظر کر گئی تھی۔ ریلنگ کی مضبوطی سے تھامے اس کی متلاشی نگاہیں گھر سے کچھ دوری پر موجود ڈیرے کی تاحد نگاہ پھیلے سبز میدان پر جمی تھی۔ لب اضطرابی عالم میں دانتوں تلے دبائے وہ کتر رہی تھی، جبکہ ہاتھوں کی نازک انگلیاں ریلنگ پر تھر تھرا رہی تھیں کہ یکدم ایک سکون نامی جذبہ متلاشی نگاہوں میں اترتا چلا گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیلی اور انگلیوں کی تھر تھراہٹ تھمی۔ سفید گھوڑے پر براجمان وہ خوبرو مرد دلکشی سے مسکراتے گھڑ سواری کر رہا تھا جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ریشمی سیاہ بال ہوا کے دوش پر لہراتے اس کے ماتھے کو چھو رہے تھے۔ بھوری نگاہوں میں خاص چمک نے احاطہ کر رکھا تھا جو اس کی خوشگواری کا پتہ دے رہی تھی۔ کم و بیش ہی اس کی بھوری بے تاثر نگاہوں میں کوئی تاثر جھلکتا تھا۔ گندمی رنگت کا حامل ازمیر آوان اپنے نقوش میں جاذبیت رکھتا تھا۔ بھوری نگاہیں، ستواں ناک، انابی مونچھوں تلے لب اور گندمی رنگت، دراز قد اور توانا جسامت کا مالک ازمیر آوان ایک وجیح مرد تھا۔ یکدم وہ رکتے نزدیک کھڑے مرتضیٰ کی بات پر سر ذرا سا اٹھائے ہنسا۔ مصباح کو اپنا بے دھڑک دل پہلو سے نکلتے ازمیر کے قدموں تلے بچھتا چلا گیا۔ پہلو یکدم خالی ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہ جانے کب کیسے اس شخص نے اس کے دل کے بنجر سرزمین پر اپنی محبت کا بیج بویا تھا، جب ایک تناور درخت بنتے اپنی جڑیں مضبوط کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے تھے اور کتنے ہی پل وہ یوں ہی کھڑے اسے نہارتی گزارتی کہ کاندھے پر ایک ٹھنڈا لمس محسوس کرتے وہ ہوش میں آتے گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ سانس سینے میں اٹکی، شہد رنگ نگاہوں میں واضح خوف لہرایا۔
اس کی چوری پکڑی گئی اور شاید راز محبت بھی۔ یہ محبت تو وہ محض خود تک ہی محدود رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے کیا وہ؟ مردانہ شناسہ آواز سنتے وہ کرنٹ کھاتے پلٹی، نگاہوں میں ٹھہرا خوف تیش میں بدلا، گھبراہٹ کہیں دور جا سوئی۔ اب محض وہ کھا جانے والی نگاہوں سے مقابل کو دیکھتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی سارم؟ ایسی بیہودہ حرکات سرزد کرتے ہوئے دانت پر دانت مصباح نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اشارہ اسے یوں خوفزدہ کر دینے کی جانب تھا۔ نہیں، اور یہی سوال میرا تم سے ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یوں ایک مرد کو نہارتے ہوئے وہ صارم تھا اپنی باتوں سے سامنے والے کو گڑبڑانے پر مجبور کر دینے والا، جیسے اس پل مصباح اس کے سوال پر سٹ پٹا گئی تھی۔ محبت ہے میری۔ اپنی خفت مٹانے کی خاطر وہ لفظوں پر زور دیتے روانی سے گویا ہوئی اور اگلے ہی پل اپنی آنکھیں بند کرتے شدید پچھتاوے میں ڈوبتے خود کو کوس گئی، جبکہ صارم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ یہی لفظ وہ مقابل کے لبوں سے سننا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ محبت جس کا اظہار اب تک تم نے اس سے نہیں کیا، اس کا بھی حق ہے۔ وہ اس بات سے آشنا ہو کہ وہ کسی کی چاہت ہے، محبت ہے، اس کا عشق ہے۔ صارم کا لہجہ شوخ ہوا، مصباح کے تاثرات میں سنجیدگی کی زردیاں کھلیں۔ چہرہ جھکائے وہ اپنے ہاتھوں پر نظریں جما گئی۔ میں یہ محبت محض خود تک محدود رکھنا چاہتی ہوں صارم۔ یہ یک طرفہ محبت ہے، اس سے میرا محبوب واقفیت حاصل نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ سنجیدگی سے جواب دیتی مصباح نے قدم آگے بڑھائے کہ صارم کا اگلا سوال سنتے اسے مجبوراً ٹھہرنا پڑا۔ اور وجہ کیا ہے تمہارے اس اقدام کی؟ اس کے لیے تڑپتی ہو، بے چین ہو جاتی ہو، ہمہ وقت تمہیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں اسے کسی اور سے محبت نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی اسے اپنی اظہار محبت میں باندھنا تمہیں قبول نہیں۔ صارم اس کے لفظوں پر سلگ اٹھا تھا۔ اگر وہ اس کی ڈائری نہ پڑھتا تو شاید اس روگ سے ناواقف رہتا جس میں وہ مبتلا تھی۔ اس کی سب سے بہترین کزن اور دوست تھی، جس کی آنکھوں میں اس نے ازمیر آوان کے لیے تڑپ دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں ازمیر کا ساتھ مانگ چکی تھیں جنہیں وہ دھتکار دیتا تھا، اور یہ بات جب مصباح کی آگہی میں صارم لاتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتی تھی، اور مصباح ملک کو تکلیف میں مبتلا دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا وہ ایک ہی سانس میں گویا ہوا۔ مصباح نے جھکا سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا، نگاہوں میں نمی کے قطرے شبنم بنتے اتر آئے تھے۔ مجھے دھتکار سے ڈر لگتا ہے صارم، ٹھکرائے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ اگر میرے اظہار محبت کے جواب میں اس نے میری محبت رد کر دی تو؟ محبت کا رد ہو جانا اذیت دہ ہوتا ہے صارم، اور میں اس اذیت کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں۔ میرے جذبات خالص اور سچے ہیں، انہیں مجھ تک ہی محدود رہنے دو۔ میری محبت خاموش ہے، اور خاموش محبت رد ہو جانے سے بہتر ہوتی ہے۔ اپنی بھرائی آواز پر قابو پانے کی سعی کی تھی، لیکن بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ پر تمہاری اس خاموش محبت سے میں واقف ہو چکا ہوں۔ کیا ہوا اگر میں ازمیر کو بتا دوں؟ صارم نے سینے پر ہاتھ باندھے کاندھے اچکائے کہا۔ مصباح جو اپنی آنکھوں کے کنارے ٹھہری نمی انگوٹھے کی پور سے صاف کر رہی تھی، مسکرا اٹھی۔ گالوں پر پڑتے گڑھے شان سے اپنی چھپ دکھلانے لگے۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ میرے بھائی پلس بہترین دوست ہو، میری محبت کے رازدار، مجھے بھروسہ ہے تم میرا یہ راز اپنی ذات تلک ہی رکھو گے۔ مصباح نے مسکراتے ہوئے ایک یقین سے کہا۔ صارم سر جھکائے مسکرا دیا۔ اس قدر مان اس نے سونپ دیا تھا کہ وہ کچھ جواب ہی نہ دے پایا۔ اب آ جاؤ نیچے۔ اس موسم سے مجھے تو رتی برابر فرق نہیں پڑنے والا، لیکن تمہاری سرخ رنگت دیکھتے مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے۔ تا دیر کھڑے رہنے سے تم برف ہی نہ بن جاؤ، اور میں اپنی بہترین دوست کو کھونے کا متحمل نہیں۔ سردی کی شدت سے سرخ ہوتے صارم کا چہرہ دیکھ مصباح نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہتے قدم آگے بڑھائے۔ میں تمہارا دوست پلس بھائی ہوں مصباح، اور میں وہی کروں گا جس میں تمہاری بہتری اور خوشی شامل ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ازمیر تمہاری محبت سے واقف ہو جائے۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ
سردی سے ٹھٹھرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم رگڑتے قدم آگے بڑھا گیا۔ اسلام آباد میں کل شب بادل خوب زوروں سے برسے تھے اور آج وہ گارڈننگ کی شیدائی لڑکی لان میں لگے اپنے پھولوں کا حال دیکھتے رو دینے کے در پر تھی۔ کس قدر چاہت اور محبت سے اس نے گلاب کے پھولوں کی باغبانی کی تھی جو کل چلتی تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش کے سبب اب مٹی میں بہہ سے گئے تھے۔ ہاتھوں میں کھرپی اور کرندی تھامے وہ زمین پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ پھولوں کو لگانے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ سفید کپڑے کیچڑ سے اٹے ہوئے تھے جبکہ ہاتھ میں کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے جنہیں بارہا وہ اپنے گھنگریالے بالوں کی آزاد لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے کی خاطر اپنے عارض اور بالوں پر لگاتے اپنا حال بدتر کر چکی تھی۔ اتنی سی بات پر رونا کیوں؟ پھول ہی تو ہیں، نئے آ جائیں گے۔ سارم جو کب سے اس کی پشت پر کھڑا اسے دنیا و مافیا سے بیگانہ اپنے آپ میں مگن دیکھ رہا تھا، خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ پایا۔ مصباح نے چہرے کا رخ موڑے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں پھولوں سے محبت نہیں، اسی لیے تم نہیں سمجھ سکتے۔ جن سے محبت ہو ان کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، انہیں سینٹ سینٹ کر رکھا جاتا ہے، انہیں یوں بکھرے حال میں دیکھنا کربناک ہوتا ہے سارم۔ وہ بھیگی آواز میں کہتی واپس اپنے کام میں مشغول ہوئی تھی اور سارم تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ مصباح ملک بلا کی ضدی اور انا پرست لڑکی تھی لیکن اتنی ہی جذباتی تھی، وہ اسے چند پھولوں کے لیے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آنکھوں میں شرارتی چمک لیے وہ زمین پر جھکتے اپنے ہاتھ کیچڑ میں ڈباتے مصباح کی جانب بڑھتے اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے چہرے پر مل گیا۔ رونا بند کرو چھوٹی دنیا، تم روتی ہوئی تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہنستے ہوئے کہتے وہ اس کی چیخیں نظر انداز کرتا الٹے پاؤں بھاگا تھا کیونکہ مصباح اب جلاد بنی اپنے ہاتھوں کو مزید گندا کرتے اس کے پیچھے دوڑ پڑی تھی۔ رک جاؤ سارم، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میری زندگی عذاب بنائی ہے تم نے۔ سارم کو کوستی وہ اسے پکڑنے کی خاطر تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کہ سارم کو داخلی دروازے کی جانب جاتا اور وہاں سے ازمیر آوان کو سفید فارمل شرٹ اور نیلی پینٹ میں ملبوس نکسک سا تیار اندر داخل ہوتا دیکھ اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھیں۔ قدموں کو بریک لگانی چاہی لیکن ناکام ٹھہری اور نتیجتاً ایک زوردار تصادم ہوا۔ سارم جو ازمیر کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا اپنی آنکھیں میچ گیا جبکہ ازمیر جس کی نگاہیں موبائل پر مرکوز تھیں یکدم کسی نسوانی وجود نے ٹکرانے کے سبب اپنے موبائل کو زمین پر نسوانی وجود کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہونق سا بنا، جبکہ مصباح کا حال یوں تھا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ آنکھیں میچے ازمیر کے سینے سے لگے اس کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون کی مہک کو اپنے حواسوں پر طاری ہوتا محسوس کرتے بے دم سی ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات اور وہ بھی یوں، اس کا دل کیا کوئی جادو کی چھڑی چلائے اور اسے وہاں سے غائب کر دے۔ فٹتا، یہ کیا حرکت ہے؟ ازمیر ہوش میں آتا چیخا تھا۔ مصباح کو اس کی زوردار چیخ کے سبب اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹتے اب ہراساں نگاہوں سے ازمیر کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی جبکہ ازمیر اپنی سفید شرٹ پر شان سے چھپے جانے والے مصباح کے ہاتھوں کے نشان کو I'm sorry، میں کر دیتی ہوں صاف۔ مصباح نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ہڑبڑاہٹ میں مبتلا ہوتے ازمیر کے نزدیک آتے اسی کی جیب میں رکھا رومال نکالتے اس کی شرٹ صاف کرنے لگی۔ سارم اس کا اس قدر استحقاق بھرا انداز دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ گیا جبکہ ازمیر شدید طیش میں مبتلا اس کی کلائی جکڑے اسے روک گیا۔ شہد رنگ ہراساں نگاہیں ازمیر کی طیش سے پر نگاہوں سے ٹکرائیں۔ لہجے بھر کو ازمیر کو اپنا آپ ان شہد رنگ کٹوروں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گیا۔ اسے ایک ارجنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا تھا، اسی سبب وہ مرتضیٰ کو لینے ملک ولا آیا تھا لیکن یہاں ہوئی واردات اسے طیش اور اشتعال میں مبتلا کر گئی تھی۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ یہ آنکھیں محض کاجل لگانے کے لیے سنبھال رکھی ہیں محترمہ، یا یہ دیکھنے کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں؟
ازمیر نے اس کی آنکھوں میں کھینچی گئی کاجل کی لکیر پر چوٹ کرتے طنزیہ کہا تھا۔ مصباح جو اپنی حرکت پر شرمندہ تھی، ازمیر کے انداز پر اپنی بھویں سکیڑ گئی۔ اسے مقابل کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور میں نے معافی مانگی ہے، مصباح نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ شہد رنگ آنکھوں میں واضح ناگواری لہرائی تھی۔ مقابل سے بے تحاشا محبت سہی، لیکن ایسا لہجہ وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ازمیر کو اس کا یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دینا گراں گزرا تھا۔ اور تمہارے معافی مانگنے سے جو تم کر چکی ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا لڑکی؟ میری شرٹ مکمل خراب ہو گئی ہے، میں جہاں جا رہا تھا وہاں وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اپنی گرفت میں جکڑی مصباح کی کلائی ایک جھٹکے سے آزاد کرتے ازمیر دانت کچ کچاتے ہوئے گویا ہوا۔ مصباح نے لب باہم سختی سے بھینچے ازمیر کا رویہ برداشت کیا۔ اس نے محض سن رکھا تھا، آج خود محسوس بھی کر لیا تھا کہ ازمیر آوان انا پرست مغرور انسان ہے، جس کی نرمی کے حقدار محض اس کے قریبی تھے، وہ قریبی جسے اس نے خود اپنے قریب آنے کی اجازت دی تھی۔ باقیوں کے لیے وہ ایک چٹان کی مانند تھا، بلا کا سخت اور بے رحم۔ مصباح ملک نام ہے میرا، نام لے کر مخاطب کریں۔ انسان ہوں میں، مسٹر فرشتہ نہیں، جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ غلطی ہو گئی سو ہو گئی، معافی مانگ لی ہے میں نے۔ رہی بات شرٹ کی تو سارم جا کر گیسٹ روم دکھا دو انہیں، میں بھائی کی شرٹ لا دیتی ہوں۔ وہ مزید اس شخص کے کڑوے لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ محبت اپنی جگہ تھی اور عزت نفس اپنی جگہ، اور مصباح ملک کو اپنی عزت نفس سے اس محبت سے بھی زیادہ محبت تھی جو اس نے ازمیر آوان سے کی تھی۔ تیکھے لہجے میں کہتی وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ازمیر حیرت سے لبوا کیے اس کی پشت کو گھورتا رہا، جو اپنی کہتے اس کی سنے بنا کمال نظر اندازی کا مظاہرہ کرتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ سارم جو اپنی ہنسی ضبط کرنے کے سبب سرخ ہو رہا تھا، زوروں سے قہقہہ لگا گیا۔ ازمیر نے کھا جانے والی نگاہوں سے پلٹتے اس کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار ازمیر آوان سے کوئی اس کی ٹکر کا ٹکرایا ہے۔ دو بدو جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہ تجھے خاموش کروانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ سارم نے ہنستے ہوئے اس کے کاندھے کے گرد بازو حمائل کیے۔ مرتضیٰ کی بہن تھی، اسی لیے میں نے خیال کیا، ورنہ جانتا ہے تو اپنی آنکھوں میں آنکھیں گاڑنے والے کی آنکھیں نکال دینے کی طاقت رکھتا ہے ازمیر۔ سارم کا لفظ بلفظ سچ تھا، لیکن اپنا بھرم بھی تو قائم رکھنا تھا۔ گردن اکڑائے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سارم ہنسی ضبط کرتا اس بات میں سر ہلا گیا، جبکہ ازمیر کی نگاہوں کے سامنے شہد رنگ آنکھیں اور ان کے بدلتے تاثرات آب و تاب سے جگمگاتے اسے لب بھینچنے پر مجبور کر گئے تھے۔ خراب ہونے والی چیز تھی، ہو گئی خراب۔ اتنی سی بات پر یوں بھڑکنے کی کوئی تک تھی بھلا؟ یوں گمان ہو رہا تھا مانو انگارے چبائے رکھے ہوں جناب نے۔ پہلی ملاقات پر ہی دل پر لفظوں کے کوڑے برسائے ہیں۔ اپنا حلیہ درست کرتی وہ ہاتھ میں شرٹ تھامے گیسٹ روم کی جانب بڑھتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ازمیر کے لفظ اور اس کے رویے نے اسے شدید دل برداشتہ کیا تھا کہ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ تضاد تو یہ کہ نگاہیں بارہا نم ہوتے اس کی دل برداشتگی کا بھید کھول رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے ٹھہری نمی اپنی انگلیوں کی پوروں سے چنتے اس نے گیسٹ روم کا دروازہ بے دھڑک کھولتے اندر قدم رکھا۔ جھکا چہرہ اٹھا اور اگلے ہی پل یوں سرخ پڑا مانو کسی نے سفید رنگت میں سرخ رنگ گھول دیا ہو۔ شہد رنگ آنکھیں آخری حد تک پھیلی، جبکہ لب بھی حیرت کے سبب ذرا سے واہ ہوئے۔ دیوار پر نصب دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑا ازمیر، جو شرٹ سے ندارت وجود لیے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتی نگاہوں میں مغروریت اور ستائش لیے اپنے جاذب نقوش کو دیکھ رہا تھا، یک لخت کمرے میں داخل ہوتے وجود کو دیکھتے پلٹا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا کہ مقابل کے تاثرات اس کے لبوں پر قفل لگا گئے، جبکہ مصباح کی نگاہیں بے لگام ہوتی اس کے مضبوط توانا سینے پر پھسلتی چلی جا رہی تھی، جہاں کٹس اور ایپس نمایاں ہوتے اس کی کثرت کا پتہ دے رہے تھے۔ شہد رنگ آخری حد تک پھیلی نگاہیں سینے سے ہوتے مقابل کے وجیز چہرے پر آن ٹھہری۔ مقابل کے لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھلتا دیکھ وہ ہوش میں آتے تیزی سے پلٹی۔ استغفر اللہ، رخ پلٹتے اونچی آواز میں کہا،
ازمیر کھل کر مسکرایا، جبکہ مصباح کو اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ لب کچھ پل پہلے جو ازمیر کو کوس رہے تھے، اب وہ خود کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، جبکہ آنکھیں یوں میچ رکھی تھی مانو ذرا سی بھی واہ ہوئیں تو پھر وہی منظر نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ ازمیر جو کچھ سخت سنانے کا ارادہ رکھتا تھا، مصباح کی بے اختیاری پر مسکرایا، پھر اس کی معصومانہ ادا پر وہ سر جھکائے بے نواز ہنس پڑا۔ میرے خیال سے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرنا بنیادی آداب میں شامل ہوتا ہے، جو ہر عقل و شعور رکھنے والے انسان کے علم میں ہوتا ہے۔ اسے رخ پلٹتے خود کو کوستا دیکھ وہ ہلکا سا طنز کر گیا۔ میرے خیال سے جب تک اپنا آپ مکمل ڈھانپ نہ لیں تب تک واش روم میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ توقع کے عین مطابق برجستہ جواب ملا تھا۔ مصباح نے رخ ہنوز پلٹتے تڑخ کے جواب دیا تھا۔ ازمیر جسے کچھ پل پہلے اس کے دو بدو جواب سخت زہر لگ رہے تھے، اب وہی جواب اسے لطف اندوز کر رہے تھے۔ لبوں سے مسکان جیسے چپک سی گئی تھی۔ تمہاری زبان یوں ہی فراٹے بھرتی چلتی ہے یا یہ خاصیت آج محض میرے سامنے ہی ظاہر ہوئی ہے؟ اس کی پشت پر جھولتے بھورے بالوں کے چھلے دیکھ ازمیر کا دل انہیں چھونے کے لیے مچلا تھا۔ کچھ پل پہلے شاید ہی اس نے گہری نگاہ اس وجود پر ڈالی تھی، محض آنکھیں دیکھی تھی جن میں ڈوب جانے کا خدشہ اسے اس کی جانب دیکھنے سے گریز برتنے پر مجبور کر رہا تھا۔ قدم مصباح کی جانب بڑھاتے وہ مسلسل طنزیہ لفظوں کا استعمال کر رہا تھا۔ میرا لہجہ سامنے والے کے رویے پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے بڑھتے قدموں کی دھمک محسوس کرتے مصباح کو اپنا دل پسلیوں سے سر ٹکراتا محسوس ہوا۔ ازمیر اس کے بائیں جانب رکتے، اس کے حسین چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ سرخ اور سفید رنگت شہد رنگ آنکھیں جن پر راج کرتی گھنی مسکان بارہا اٹھتے گرتے ایک دل فریب رقص پیش کر رہی تھی۔ کھڑی ناک اور اس میں پہنا چاندی کا چھلا جو کمرے میں جلتی سفید روشنی کے سبب جگمگا رہا تھا۔ انابی لب جنہیں دانتوں تلے دباتے وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی صحیح کر رہے تھے۔ ازمیر اسے یکٹک دیکھے گیا۔ ازمیر کے یوں ہاتھ آگے بڑھانے پر مصباح بدک کر 2 قدم پیچھے ہوتے ہراساں نگاہوں سے ازمیر کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا؟ ٹوٹتے لہجے میں پوچھا۔ یہ صورتحال اس سے اس کا اعتماد چھینتے اسے حد درجہ گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ کچھ پل پہلے جو لڑکی شیرنی کا روپ دھاڑے اس کی ہر بات کا 2 ٹوک جواب دے رہی تھی، وہ اس وقت ایک سہمی ہرنی کا گمان کر رہی تھی۔ شرٹ محترمہ، شرٹ۔ اگر مزید اس طرح دیکھنے کی چاہ اور ہمت ہے تو بتا دو، میں بیڈ پر بیٹھ جاتا ہوں، تم فرصت سے مجھے نہارتی رہنا۔ وہ بلا واسطہ طور پر اس کی کچھ دیر پہلے کی بے اختیاری پر چوٹ کر گیا تھا۔ مصباح نے سرخ رنگت لیے، دانت پر دانت جمائے، اس کی جانب شرٹ بڑھائی۔ نظریں سارے وقت میں فرش پر جمی ہوئی تھی۔ آئندہ اسی خفت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے کمرے میں نوک کر کے جانا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے ازمیر نے سنجیدگی سے ایک رائے پیش کی جس کا الٹا اثر مصباح پر ہوا۔ وہ اس رائے کو بھی طنز سمجھتے سیخ پا ہوئی۔ یہ میرا گھر ہے، میری مرضی، میں نوک کر کے کمرے میں داخل ہوں یا بنا نوک کیے۔ بھائی کو آپ کی آمد سے آگاہ کر دیا ہے، وہ لاؤنج میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو نہارنے سے فرصت مل جائے تو قدم لاؤنج میں رنجا فرما لیجیے گا۔ وہ کہاں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس کی کچھ دیر قبل کی گئی حرکت پر چوٹ کرتی تپے ہوئے انداز میں کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے دروازہ زوروں سے بند کرنا نہ بھولی تھی۔ چہرہ ماشاءاللہ ہے اور زبان استغفر اللہ۔ ازمیر نفی میں سر ہلاتے اس کا حسین چہرہ یاد کرتے تعصب زدہ لہجے میں کہتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سارے مجھے گیسٹ روم کا بتاتے اپنے گھر کو روانہ ہو گیا تھا۔ محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ اس شخص سے جو زبان سے لفظ نہیں زہر اگلتا ہے۔ پہلی ملاقات وہ بھی طنز اور نشتر سے بھرپور۔ پاؤں پٹختی نم آواز میں کہتی مصباح بھی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ انوار ملک اور محمود آوان دور کے رشتہ دار تھے، اس سبب دونوں گھروں میں میل ملاپ بھی قدرے کم تھا۔ ازمیر آوان کی مرتضیٰ ملک سے بزنس کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد دونوں کی دوستی بڑھتی چلی گئی تھی۔
27 سالہ ازمیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے خاندان بھر کا لاڈلا اور ایک مغرور پسند انسان تھا۔ معمول کا دن تھا جب ازمیر ملک ولا سے کچھ دوری پر قائم اپنے ڈیرے پر اپنے پسندیدہ گھوڑے کے سنگ گھڑ سواری میں مصروف تھا، تب مصباح کی غیر ارادی نظر اس پر پڑی۔ یہ غیر ارادی نظر ہی سارا کام خراب کر گئی۔ وہ جتنی دیر وہاں ٹھہرا رہا وہ اتنی ہی دیر بے اختیاری کے عالم میں ایک طلسم میں جکڑی اسے دیکھتی گئی۔ بے اختیاری روز کا معمول بن گئی۔ دل کی سرزمین پر محبت نامی جذبہ جنم لینے لگا۔ خوابوں میں ازمیر آوان نے ڈیرا جمایا اور یوں 20 سال کی عمر میں مصباح ملک محبت جیسے مرض میں مبتلا ہوتے، ازمیر آوان کو اپنے دل کی سلطنت کا سلطان بناتے، اپنی محبت کا تاج اس کے سر پر سجا کے۔ ازمیر ملک ولا کم و بیش ہی آتا تھا، بڑوں سے ملاقات تو پھر بھی ہو جاتی تھی، لیکن مصباح سے نہیں۔ وجہ مصباح کا گریز تھا، اس کا سامنا کرنے کی طاقت خود میں مفقود پاتی تھی۔ خوف لاحق تھا کہ کہیں محبت کا راز عیاں نہ ہو جائے، اسی لیے آج مصباح کے تعارف دینے کے بعد ہی وہ اسے پہچان پایا تھا، وگرنہ اس سے قبل وہ محض اس کے نام سے ہی واقفیت رکھتا تھا۔ کیا بات ہے، آج بے چین لگ رہا ہے کافی۔ وہ دونوں اس وقت ڈیرے پر موجود تھے، سارم ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے ازمیر کو پہلو پر پہلو بدلتے اور اس کے چہرے پر بے چینی کی پرچھائیاں دیکھتے مستفسر ہوا تھا۔ ازمیر نے لب چباتے اس کی جانب دیکھا۔ کافی دنوں سے ایک بات مجھے بے چین کر رہی ہے سارم، جب جب یہاں آتا ہوں مجھے اپنا آپ کسی کی نگاہوں کے حصار میں قید محسوس ہوتا ہے، اور اب مجھے ان نگاہوں کی تپش کی عادت سی ہو گئی ہے۔ 2 دن وہ نظریں خود پر جمی میں محسوس نہیں کر پا رہا تو وجود کو بے چینی نے گھیر لیا، ذات میں ادھورا پن بھرتا چلا گیا ہے۔ ازمیر صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے اپنی حالت سارم پر آشکار کر گیا۔ سارم جو چائے کا کپ لبوں سے لگائے گھونٹ بھر رہا تھا، اسے پھندا سا لگا۔ کیا سمجھوں میں اسے؟ سارم کے دماغ میں لمحوں کی تیزی سے مصباح کی شبیہ لہرائی تھی۔ وہی تو تھی جو پہروں ازمیر کو دیکھتے گزار سکتے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہ کراچی انوار ملک کے دوست کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے گئی ہوئی تھی۔ تبھی ازمیر بے چین تھا، اور یقیناً اس کی دیوانی بھی دیدار یار سے محروم ہوتے بے چینی میں مبتلا ہوگی۔ پتہ نہیں، پر کچھ تو ہے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ آخر کون ہے وہ وجود جو مجھے اپنی نظروں کے حصار میں قید رکھتے، مجھے اس تپش کا عادی بناتے اب غائب ہے۔ ازمیر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ارد گرد دیکھتے متلاشی ہوا تھا ان نگاہوں کا۔ سارم کے دماغ میں فوراً ایک سوچ نے کنڈا مارا اور اگلے ہی پل وہ اپنے دل و دماغ کی سنتے رازداری میں خیانت کرتے بے ایمانی کا مرتکب ہوا۔ اگر میں کہوں کہ میں اس وجود سے شناسائی رکھتا ہوں، پھر سارم نے کپ درمیان میں رکھی میز پر رکھتے بات کی تمہید باندھی۔ ازمیر کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کون تھا وہ جس سے سارم آشنائی رکھتا تھا اور وہ نہیں؟ کون ہے؟ ازمیر کا لہجہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ مصباح۔ سارم کا یک لفظی جواب ازمیر کو چونکانے کا سبب بنا۔ مصباح ملک، مرتضیٰ کی بہن؟ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے ازمیر۔ محبت چھوٹا لفظ ہے، میں تیرے لیے اس کے جذبات کو عشق کا نام دے سکتا ہوں۔ وہی ہے جو پہروں تجھے بنا تھکے دیکھتی، اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتی ہے۔ سچائی سے پردہ اٹھانا تھا کہ ازمیر کو زمین و آسمان گھومتے ہوئے معلوم ہوئے۔ مصباح ملک اور اس سے محبت، یہ کیسے ممکن تھا؟ پہلی ملاقات میں نہ اس کے لہجے میں ازمیر نے اپنے لیے محبت محسوس کی تھی اور نہ نگاہوں میں۔ مذاق کر رہا ہے؟ وہ لڑکی جس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں اور لفظ آگ کی مانند تھے، وہ مجھ سے محبت کرے گی؟ ناممکن۔ ازمیر کسی طور یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، نفی میں سر ہلاتے گویا ہوا، یہ سچ ہے ازمیر، وہ تجھ سے 18 سال کی عمر سے محبت کرتی ہے۔ یہ راز میں بھی نہ جان پاتا اگر مجھے اس کی ڈائری نہ ملتی جس میں اس نے اپنی پسندیدگی کو قلم بند کر رکھا تھا۔ اب تو مان یا نہ مان، میرا کام تھا سچ بتانا، سو میں نے بتا دیا۔ سارم نے کہتے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا، مانو کاندھوں پر لدا بوجھ آج اتر گیا ہو۔ اس نے مصباح کی محبت رد ہو جانے کے خوف کی بابت ازمیر کو نہ بتایا تھا،
چاہتا تھا ازمیر سچ جاننے کے بعد اب اس کی محبت میں مبتلا ہوتے اس سے اظہار کرے، تاکہ مصباح کا خوف دور ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اس کی خوشیاں، اس کی محبت بھی مل سکے۔ ازمیر عادی تھا اس کی نظروں کی تپش کا، اور یقیناً یہ عادت محبت میں جلد بدل جانے والی تھی۔ اسی سبب راز سے پردہ اٹھانا اب ضروری ہو گیا تھا۔ ازمیر لب بھینجے خاموش رہا، نگاہوں کے سامنے شہد رنگ شعلہ بار نگاہیں، جبکہ سماعتوں میں تیکھے جملوں کی باز گشت ہوتے اس کی ہموار دھڑکتی دھڑکنوں میں طغیانی سی برپا کر گئیں۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اسے پہروں دیکھتی تھی۔ یہ سوچ، یہ خیال ایک نابیان جذبے کو جنم دے گیا تھا، جسے محسوس کرتے وہ خاموشی کی چادر اوڑھ گیا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، سیاہ بالوں کو جیل کی مدد سے سلیقے سے سیٹ کیے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی گھڑی باندھے، وہ نکسک سا تیار، لبوں پر دلکش مسکان سجائے ملک ولا کو جاتی راہ پر گامزن تھا۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں ازمیر آوان کی تمام سوچیں مصباح ملک تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ مصباح کو اس سے محبت تھی، اور اب ازمیر آوان کو اس کی محبت سے محبت ہو گئی تھی۔ جب سے علم ہوا تھا وہ شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی اس سے محبت کی دعوے دار ہے، ازمیر آوان اسے دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھا تھا، اور آج اس تڑپ کو اپنے انجام تک پہنچنا تھا۔ اسے سارم سے معلوم ہوا تھا کہ وہ لوٹ آئی ہے، اور وہ تمام کام اور مصروفیت پسے پشت ڈالے اسے ایک نظر دیکھنے کی خواہش لیے اس کے آشیانے کی جانب چل پڑا تھا۔ ڈرائیونگ میں محو ازمیر نے لمحے بھر کو اپنی نگاہیں سڑک سے ہٹاتے اطراف میں بنی اس عمارتوں پر ڈالتے واپس سڑک پر مرکوز کرنی چاہی، لیکن ناکام ٹھہرا۔ اس کی نگاہیں ایک منظر پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ بھوری چمکدار نگاہوں کی چمک یکدم بجھتے سرخ ڈوروں کی آمد کہہ گئی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کی آنکھیں میں مرچیں بھر دی ہوں، مانو اس کا بدن بے دردی سے کانٹوں پر گھسیٹ لیا گیا ہو، یا گرم کھولتا لاوا اس پر یکدم انڈیل دیا گیا ہو۔ رنگت تیش اور اشتعال کے سبب سرخ ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی روکتے تیش اور اشتعال کے عالم میں بپھرا گاڑی سے نکلتا اس جانب بڑھا جہاں مصباح ایک نوجوان کے ہمراہ کھڑی اس سے خوش گپیوں میں مشغول، قہقہہ لگاتی اس کے سینے میں آگ لگا گئی۔ ازمیر آوان شدت پسند طبیعت کا مالک تھا، اپنی دسترس میں آئی چیز پر کسی کی نگاہ تک برداشت نہ کرنے والا۔ پھر کیسے وہ اپنی محبت کو کسی غیر کے ہمراہ قہقہہ لگاتا دیکھ برداشت کر سکتا تھا؟ وہ ایک ہی جست میں اس تک آتے اس نوجوان کے منہ پر وار کر گیا تھا۔ مصباح کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ بے یقینی کے سبب آنکھیں آخری حد تک پھیلائے زمین پر گرے نوجوان کو دیکھتے ازمیر کی جانب متوجہ ہوئی، جس کا خون چھلکاتا چہرہ اور خون آلود نگاہیں اسے لرزنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اسمیر، سرسراتے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا۔ ازمیر نے گہرے سانس بھرتے آتش فشاں نگاہوں سے اس کا لرزتا وجود دیکھا، اور اگلے ہی پل مصباح کی نازک دودھیا کلائی اس کی سخت وحشیانہ گرفت میں قید ہوئی۔ اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور مصباح اس کے اس انداز کے سبب اپنی رکتی دھڑکنوں سے خوف کھاتی بمشکل اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اچانک سے اس کا آ جانا، پھر اس کا وہ سخت رد عمل اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ اپنی کلائی پر لمحہ بلمحہ بڑھتی اس کی گرفت کے سبب مصباح کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں نمی آ سمائی۔ چھوڑو مجھے ازمیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی کلائی آزاد کروانے کی تگ و دو کرتے مصباح بھیگی آواز میں چیخی۔ جواباً ازمیر اسے ایک جھٹکے سے کھینچتے پارکنگ ایریا میں کھڑی گاڑی کے دروازے سے لگاتے، اس کی کلائی پر گرفت مزید مضبوط کرتے، اپنا دوسرا ہاتھ اس کی بائیں جانب ٹکاتے، اس کی فرار کی تمام راہیں مسترد کرتے اس کے خود تک محدود کر گیا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے؟ مصباح اس قدر جارحانہ عمل پر شدید دل برداشتہ ہونے کے ساتھ مشتعل سی ہو اٹھی تھی۔ مقابل آخر کیوں اس کے ساتھ اس قدر رواں سلوک برت رہا تھا؟ وہ آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں اشتعال لیے چلاتی مسلسل اپنی کلائی آزاد کروانے کی صحیح کر رہی تھی، جب ازمیر اس کی بات پر درستگی سے کاٹ گیا۔ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک انجان شخص کے ساتھ
ढलتی شام میں یوں تن تنہا باہر گھومتے، اس کے ساتھ ہنستے، اس سے بے تکلف ہونے کی؟ کون ہے وہ شخص؟ وہ آس پاس کا خیال کیے بنا گاڑی پر پوری شدت سے ہاتھ مارتے غرایا۔ یہ ریسٹورانٹ کا پارکنگ ایریا تھا، جہاں اس وقت لوگوں کی ریل پیل نہ ہونے کے برابر تھی، اور وہ دونوں تھے بھی قدرے کونے میں کہ کسی کی نظروں میں بآسانی آ جانا مشکل تھا۔ مصباح کا مزاحمت کرتا وجود ساکن ہوا، نگاہوں میں خوف اور ہراس نے اپنی جگہ بنائی۔ مقابل کا اس قدر استحقاق بھرا لہجہ اس کے وجود میں سرد لہریں دوڑا گیا۔ وہ یکٹک اسے جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کسی غیر مرد کے ہمراہ دیکھتے اس قدر مشتعل ہو اٹھا تھا، لیکن کیوں؟ جواب دو ڈیم اٹ! وہ کون ہوتا ہے تم سے اس قدر بے تکلف ہونے والا کہ تم اس کی ہمراہی میں یوں کھلکھلا کر ہنسو؟ ازمیر آوان کی محبت تھی وہ، اس کی ہنسی کا، اس کا غم، اس کی خوشی، اس کے آنسو، تمام جذبات، احساسات محض ازمیر سے مشروط ہونے چاہیے تھے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی تو اس پر لازم تھا ہر مرد سے دور رہتے محض اس کی پابند رہنا۔ وہ ہنسے تو اس کی سنگت میں، روئے تو اس کے کاندھے پر سر رکھتے۔ وہ اس وقت شدت جنون سے پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ مصباح کو یوں ساکن دیکھ گرجا۔ مصباح اس کے گرجنے پر ہوش میں آئی تھی۔ مقابل کا شدت پسند انداز جہاں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑانے کا باعث بنا تھا، وہیں اس کا سرد اور اونچا لہجہ ناگواری کا سبب۔ کیوں دوں آپ کو جواب میں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یوں سوال اور جواب کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ یوں مجھے چھوتے، مجھ پر یوں چیختے، میرا تماشا بنائیں؟ کیوں دوں؟ بولیں ازمیر آوان، جواب دیں۔ اپنا ہاتھ ازمیر کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر گئی۔ وہ الگ بات تھی کہ ان نازک ہاتھوں کی ذرا سی قوت ازمیر کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ناکافی تھی۔ کیونکہ محبت کرتی ہو تم مجھ سے، محبوب ہوں میں تمہارا، مجھے یوں سوال اور جواب کرنے کا حق تمہاری محبت نے دیا ہے۔ ازمیر کا لہجہ سرد ہوا، اپنے سینے پہ دھرا مصباح کا ہاتھ جکڑے گویا ہوا۔ مصباح کو لگا کہ اس کے وجود سے سانسیں کھینچ لی گئی ہوں۔ یہ اعتراف تو وہ خود سے کرنے سے ڈرتی تھی، تو آج مقابل کرتے اسے پتھر کا بنا گیا تھا۔ کیا اس کی آنکھیں راز افشاں کر گئیں، یا مقابل اس کے دل تک رسائی حاصل کرتے اس خفیہ تجوری تک جا پہنچا تھا جہاں اس نے اپنی بے تحاشا محبت کو چھپائے رکھا تھا؟ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی، وہ سرا تلاش کرنا چاہتی تھی جو مقابل کے ہاتھ لگتے اس کا بھید کھول گیا تھا۔ میں نہیں کرتی تم سے محبت، جھوٹ ہے یہ۔ مصباح نے کپ کپاتے لہجے میں اپنی محبت سے مکرنا چاہا۔ ازمیر مسکرایا، تمسخرانہ مسکان، اور یہ مسکان مصباح کو خوف زدہ کر گئی تھی۔ مقابل یقیناً اب اس کے احساسات کا مذاق بنانے والا تھا، یا شاید وہ اب تک خود کے سر مغروریت کا تاج سجائے ان لڑکیوں کی فہرست میں اسے بھی شامل کر گیا تھا جو آئے دن اس کی محبت کا دم بھرتی تھیں، یا مقابل اس کی تسخیر ہونے پر اب اس کی محبت کی شدت کو نہ ناپتے اس کی محبت رد کر دینے والا تھا۔ دماغ بہت سے ایسے خیالات بن گیا تھا جو بے سروپا تھے۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے خوف کی پٹی اتارتے ازمیر کی آنکھوں میں اپنے لیے شدت جنون تڑپ دیکھ لیتی تو اس کے لفظوں پر سچ کی مہر لگاتے اظہار کر جاتی، لیکن دل میں بیٹھا خوف اب مکمل اسے اپنے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ جھوٹ کہتی ہو مصباح ملک، بے تحاشا محبت کرتی ہو تم مجھ سے، مر مٹی ہو مجھ پر، تبھی پہروں مجھے دیکھتے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتی ہو۔ اس کے راز کھول رہا تھا اور وہ اپنے رازوں سے پردہ اٹھتا دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں کرتی میں محبت تم سے، کرتی ہوتی تو پل نہ لگاتی میں اظہار کرنے میں۔ میں نہیں جانتی تمہیں میرے کس عمل کن لفظوں سے یہ محسوس ہوا، لیکن تم غلط فہمی میں مبتلا ہو ازمیر آوان۔ تم میری محبت کیا پسند بھی نہیں؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ ازمیر کی رنگت اس کے لفظوں پر اہانت کے سبب سرخ ہوئی۔ وہ احساسات جو اسے ایک ہفتے میں شدت پکڑ چکے تھے
ان پر اوس کی طرح ٹھنڈی پھوار برسی تھی۔ اس کے چند لفظ اس کی انا پر گہرا وار کر گئے تھے۔ سارم نے کہا وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور وہ اس پر یقین کرتے خود بھی مصباح ملک کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن مصباح کے انداز، اس کا لب و لہجہ، اس کی نگاہیں سبھی تو سارم کی بات سے مخالفت برت رہی تھی۔ دل میں پنپتے نئے جذبوں کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تو کیا سارم جھوٹ کہہ رہا تھا؟ وہ بری طرح سے الجھ کر رہ گیا۔ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ، اس کے لیے سمجھ پانا مشکل تھا۔ تو تم محبت نہیں کرتی مجھ سے؟ ازمیر نے انتہائی ضبط سے پوچھا، یوں لگا کہ اس کا انکار اس کے دل کو انگنت ٹکڑوں میں توڑ ڈالے گا۔ نہیں کرتی، مصباح نے ازمیر کی سرخی مائل آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بتاتے۔ محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت سے انکار کرنا وجود کو کس طرح مٹی کا ڈھیر بنا ڈالتا ہے۔ ازمیر طنزیہ ہنسی لبوں پر سجائے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے 2 قدم پیچھے ہوا تو اس کے دل کا ٹکڑوں میں ٹوٹنا لکھا تھا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھوں کہ کیا تم کرتے ہو محبت مجھ سے؟ پھر یہ سوال غیر متوقع تھا یا شاید نہیں، یہ وہ سوال تھا جو دل نے سرگوشی میں ادا کیا تھا، لیکن زبان اس کی سرگوشی سنتے اس سوال کو پوچھ بیٹھی تھی۔ ازمیر نے سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جس دل میں اس کی محبت پنپ رہی تھی اسے توڑ کر پوچھ رہی تھی کہ محبت ہے؟ ظالم تھی، ظلم کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے مصباح ملک۔ محبت کیا، تم میری پسند بھی نہیں۔ تم اس معیار پر پورا اترتی ہی نہیں جو میں نے اپنے محبوب اور ہم سفر کے لیے سوچ رکھا ہے۔ ازمیر آوان تمہاری جانب ایک سرسری نگاہ ڈالنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں بے قابو ہوا اسے لے کر کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ میرے خاندان کی عزت ہو تم، میری غیرت کا جوش مارنا فطری عمل ہے۔ اور صحیح کہا تم نے، غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا میں۔ اگر تم اظہار کرتی بھی تو رد ہی کرتا میں تمہیں اور تمہاری محبت کو، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ وہ ازمیر آوان تھا، ایک انا پرست مرد۔ اس کی انا کو، اس کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچی تھی، تو اس نے بھی اپنی حد آمیز لفظوں کا سہارا لیتے بدلہ سود سمیت لیا تھا۔ اس کے لفظ لوٹاتا وہ اپنی تمام جلن، کھولن اور شدت، جنون کو غیرت کا نام دیتے اسے باور کروا گیا تھا کہ اس کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساس نہیں۔ اس قدر حد تک کے بعد اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دینا ازمیر آوان کے لیے اس کی ذات کی پستی تھی۔ مصباح کو لگا اب اس کی نم آنکھیں جھرنا بن کر بہنے لگیں گی۔ تو وہ ٹھیک تھی، اس کا خوف ٹھیک تھا۔ اس نے اظہار نہ کرتے اپنی عزت نفس کو محفوظ کیا تھا۔ مقابل کے نزدیک اس کی محبت بے مول تھی۔ جانتی ہوں کہ میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی ازمیر آوان، اپنے آنسوؤں پر ضبط باندھے وہ سر جھکائے سنجیدگی سے کہتی، وہاں سے تیزی سے قدم آگے بڑھا گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ازمیر نے اپنے ہاتھ گاڑی پر دے مارا۔ جس تڑپ کو وہ آج انجام تک پہنچاتے ختم کرنا چاہتا تھا، وہ شدت پکڑ گئی تھی۔ سارم اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا جب دروازہ دھڑلے سے کھولے ازمیر آندھی طوفان بنا اندر آتے، سارم کو ایک ہی جست میں سیدھا کرتے اس کے منہ پر مکہ رسید کر گیا۔ سارم جو نیند ٹوٹنے پر گڑبڑا سا گیا تھا، اس قدر شدت بھرے وار پر بیڈ سے نیچے جا گرا۔ جھوٹ کیوں کہا تو نے؟ جانتا ہے تیرے جھوٹ کے سبب کس قدر طوفان میری زندگی میں آن کھڑے ہوئے ہیں؟ میری پرسکون زندگی میں بھونچال لے آیا تیرا ایک جھوٹ سارم۔ سارم کی جانب خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ازمیر خررایا۔ وہ سیدھا سارم کے گھر چلا آیا تھا۔ مصباح کے لفظوں کے سبب دوبالا ہوتی اذیت کو اشتعال میں بدلتے وہ سارم کو اپنے اشتعال کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ میرے بھائی، ہوش کے ناخن لے۔ ایک سوتے ہوئے انسان کو نیند سے اٹھائے ابدی نیند سلانے کا ارادہ باندھنے آیا ہے کیا؟ پہلے مجھے بتا تو ہوا کیا؟ سارم کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ لہجے میں بے چارگی لیے وہ ازمیر سے التجائیہ گویا ہوا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ازمیر کا تمام غصہ زائل ہوا۔
لہجے میں شکست آن ٹھہری، مانو صدیوں کا بھٹکتا مسافر اب منزل نہ ملنے پر ہار مانتے گہرے دکھ اور شکستگی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ تھکن زدہ سانسیں بھرتے وہ بیڈ پر بیٹھتے گویا ہوا۔ سارم نے اچھمبے میں مبتلا اس کی جانب دیکھا، لیکن جلد ہی ازمیر کے منہ سے تمام رودات سنتے اس کا اچھمبا تعصف میں بدلا، اور تعصف اشتعال میں وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے شدید پچھتاوے نے آن گھیرا تھا کہ کاش وہ اسے مصباح کے دل میں بیٹھے اس ڈر کے بارے میں بھی بتا دیتا تو آج یوں نہ ہوتا۔ جب محبت کرتا ہے اس سے تو اس کی محبت کا اعتراف اس سے مانگنے کے بجائے اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ سارے مستقاتے اس کی عقل پر ماتم کرتا گویا ہوا۔ ازمیر نے سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ان سرخ نگاہوں میں ہلکی سی نمی کی آمیزش دیکھتے سارم لب چباتے اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ میں اس سے جب بھی کہتا تھا کہ وہ تجھ سے اظہار کیوں نہیں کر دیتی اپنی محبت کا، تو اس کا جواب یہ آتا تھا کہ وہ ڈرتی ہے ٹھکرائے جانے سے، رد ہو جانے سے۔ وہ کہتی تھی محبت کے رد ہو جانے کی اذیت برداشت کر پانا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کی محبت خالص اور سچی ہے اور وہ اسے بے مول ہوتا برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی سبب، محض اسی خوف کے سبب کہ تجھ جیسا مغرور انسان جس کے لیے ہر لڑکی بے قرار ہو جاتی ہے اس کی محبت رد نہ کرتے، وہ اپنی محبت خود تک محدود رکھتی آئی تھی۔ تجھے اس خوف کے بابت اس لیے نہیں بتایا تھا کہ چاہتا تھا تو اس کی محبت میں مبتلا ہوتے اظہار میں پہل کر دے، تاکہ اس کے دل میں پنجے گاڑے بیٹھا خوف دور ہو سکے۔ وہی اسے یہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے اس کی محبت کا بید کھول کر تیرے سامنے رکھا، لیکن تو جذبات سے عاری انسان اس کے خوف کو دور کرنے کے بجائے مزید مضبوط کرایا۔ سارم سنجیدگی سے کہتا آخر میں بھڑک اٹھا، جبکہ ازمیر کو اپنی دھڑکنیں سست روی سے دھڑکتی معلوم ہوئی۔ اپنے کہے لفظ یاد آئے تو اس کا دل کیا وقت کو پیچھے لے جاتے اپنے لفظوں کو بدل ڈالے، لیکن کاش ایسا ممکن ہو پاتا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی سارم، ازمیر زیر لب بڑبڑایا۔ دیر نہیں ہوئی ازمیر، تو اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتا ہے۔ سارم نے ازمیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ میں جانے انجانے اسے تکلیف میں مبتلا کر گیا ہوں سارم، میرے لفظ اسے مجھ سے بدگمان کر گئے ہوں گے۔ ازمیر کی آنکھوں میں آج پہلی بار سارم نے خوف دیکھا تھا، محبوب وجود کی بدگمانی کا خوف۔ ایک معافی، ایک اظہار اور ایک وعدہ سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ جا کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے، اپنی غلطی قبول کرتے، اس سے معافی مانگ اور تمام عمر اس کی محبت کی قید میں رہنے کا وعدہ کر۔ سارم کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ پل پہلے جو وجود میں یکدم پستی اور شکستگی چھائی تھی وہ پل میں دور ہوئی تھی۔ میں اسے منا لوں گا، اپنے ہر لفظ کی معافی مانگتے اسے بتاؤں گا کہ محبت کے سفر میں ہم دونوں متوالے مسافر ہیں۔ وہ تنہا نہیں، میں اس کی محبت کو رد کروں گا تو مر نہ جاؤں گا۔ ازمیر نے بیٹھ سے اٹھتے شدت جذب سے کہتے قدم آگے بڑھائے۔ پیچھے سارم نیند میں اونگتا دوبارہ خوابوں کی سیر کو نکل پڑا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اور وہ یوں ہی بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھی زاروں قطار روتے اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ ازمیر کے حد تک آمیز لفظ اس کے دل میں زہر آلود خنجر کی مانند کھپ گئے تھے۔ دل پر ایسے زخم ثبت ہوئے تھے جن سے اٹھتی تکلیف ناقابل برداشت ثابت ہوئی تھی۔ مقابل اس کے دل میں پنجے گاڑے بیٹھے خوف کو حقیقت میں بدلتے اسے اذیت اور کرب کے گہرے سمندر میں ورتازن کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس اذیت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر مزید وہ یوں ہی اپنی یک طرفہ محبت کا ماتم مناتی کہ بیلکنی سے آتی آوازیں اسے چونکنے پر مجبور کر گئیں۔ مصباح نے رخ موڑے بیلکنی کی جانب دیکھا، جہاں گرے سفید پردے پر رونما ہوتے ہیولے کو دیکھتے اس کی آنسو پل کی تیزی سے تھمے، نگاہوں میں خوف سمٹ آیا۔ تیز دھڑکتا دل لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے دروازوں کی جانب بھاگنے کے بجائے بیلکنی کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس بیچ ہاتھ بیت بچاؤ کے لیے واز تھامنا نہ بھولی تھی۔ دبے پاؤں چلتی وہ بیلکنی کے نزدیک آتی،
اس سے قبل واس پوری قوت سے ہیولے کے سر پر دے مارتی۔ ہیولا رکاوٹ پار کرتا، اس تک آتے اس کی کلائی جکڑے اسے دیوار سے پن کر گیا۔ واس زمین پر گرتے چھناکے سے ٹوٹا۔ مصباح کے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ بلند ہوئی جس کا گلا مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے گھونٹا۔ مصباح نے آنکھیں حیرت کی زیادتی سے آخری حد تک پھاڑے، اپنے انتہائی نزدیک کھڑے ازمیر آوان کو دیکھا جو نگاہوں میں ندامت اور محبت کا جہاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھڑکنیں جو کچھ پل پہلے خوف کے تحت سر پر دوڑ رہی تھیں اب مقابل کی نزدیکی کی بدولت قابو میں نہ رہی تھیں۔ کچھ مت کہنا، کچھ مت کرنا، محض مجھے سننا۔ مصباح کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، معاف کر دو ازمیر کی جانا، خطا سرزد ہو گئی تمہارے ازمیر سے، جو انا میں آتے میں ان لفظوں کا انتخاب کر گیا جن کا سامنا نہ کرنے کے لیے تم نے اپنی بے تحاشا محبت کو خود تک محدود رکھا تھا۔ تم پہروں مجھے تکتی تھی اور میں تمہاری نظروں کی تپش کو محسوس کرنے کے لیے پہروں ڈیرے پر ٹھہرتا تھا۔ ان نگاہوں کے حصار میں قید رہنے کی مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ پھر جب کچھ دن اپنے آپ کو ان نگاہوں کی قید سے آزاد پایا تو بے چین ہو اٹھا۔ سارم سے ذکر کیا تو اس نے یہ راز افشاں کیا کہ تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہو۔ مجھے اس اظہار سے محبت ہو گئی، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ مصباح ملک آج اظہار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تمہیں غیر مرد کے ہمراہ دیکھتے پاگل ہو اٹھا اور طیش اور انا میں بے وقوفی یہ کر بیٹھا کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بجائے تم سے اظہار مانگ بیٹھا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، تم اظہار کرتی تو میں چیخ چیخ کر دنیا کو بتاتا کہ ازمیر آوان کی محبت مکمل ہوئی، لیکن ناواقف تھا کہ تم ڈرتی ہو، خوف کھاتی ہو دھتکارے جانے سے۔ اسی لیے تمہارے انکار پر انا کا پرچم بلند کرتے میں اپنے لفظوں سے تمہیں ٹھیس پہنچا گیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، بے انتہا محبت۔ جلد اپنا بناتے تمہیں خود میں قید کر لوں گا، لیکن اس سے قبل میں تم سے معافی کا متمنی ہوں۔ معاف کر دو مجھے، محبت کے اس سفر میں تم تنہا نہیں ہو، تمہارا محبوب بھی تمہارے ساتھ اس سفر پر گامزن ہے۔ مصباح کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے گمبھیر لہجے میں محبت سے موئے بولا۔ مصباح کا وجود مقابل کے لفظوں پر مجسمہ بنا۔ مصباح کے رواں رواں نے یہ لفظ سماعت بنے سنے تھے، جسم کے ہر خلیے سے یہ لفظ سرائیت کرتے، اس کے خون میں شامل ہوتے، اس کے وجود میں برقی رو دوڑا گئے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی، مقابل کے چند لفظ اس کی تمام اذیت اور تکالیف کا ازالہ کر گئے تھے۔ تمہاری خاموشی کو تمہاری معافی سمجھو؟ ازمیر نے اس کی ٹھوڑی تلے 2 انگلیاں رکھتے، اس کا چہرہ خود سے نزدیک کرتے نگاہوں میں مسکراہٹ کا عنصر لیے پوچھا۔ اس کا یوں بت بن جانا بھایا تھا۔ مصباح نے بدحواسی کے عالم میں اسبات میں سر ہلایا، لیکن مقابل کے لبوں پر پھوٹتی مسکراہٹ دیکھتے وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ ازمیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کر دیا ہے معاف، تبھی اس قدر پرسکون کھڑی ہو میرے حصار میں، ورنہ اب تک اپنی قینچی کے مانند چلتی زبان کا استعمال کرتے مجھے دھول چٹا جاتی۔ چلو اب اظہار محبت کر دو، اب تو تمام ڈر اور خوف میں نے نوچ اکھاڑ پھینکا ہے۔ ازمیر نے نرمی سے کہتے اس کی سرخ مترنم آنکھوں پر پھونک ماری۔ مصباح نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موندی۔ وجود میں یکدم سکون ہی سکون بھرتا محسوس ہوا تھا۔ اظہار محبت کے لیے محرم بن کر سامنے آنا ہوگا۔ خدا کی قسم ایک پل کے لیے بھی نہ جھجکوں گی۔ اور وہ لڑکا جس کے سبب تم اس قدر مشتعل اٹھے تھے، وہ میری دوست کا شوہر تھا۔ اگر چند پل صبر کر لیتے تو دیکھ پاتے کہ وہاں میری دوست بھی موجود تھی۔ وہ سر جھکائے لرزتی پلکیں کپ کپاتا وجود لیے اس کے آگے شرط رکھنے کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی دی گئی تھی۔ ازمیر سرشار سا ہوا تھا۔ اس کی شرط اب ہر حال میں پوری کرنی تھی، چاہے پھر اسے اس کے لیے
आग का दरिया ही क्यों ना पार करना पड़े। इस शर्त के मुकम्मल हो जाने पर अब उसकी ज़िंदगी भी मोहित करती थी। इंतज़ार करना मेरा, जल्द अपनी दस्तरस में लेते मैं तुम्हें खुद तक महदूद करते सबसे चुरा ले जाऊंगा। कान के नज़दीक जज्बात की शिद्दत से बोझल सरगोशी गूंजी थी और फिर अजमीर आवान हवा बनते उसके नज़दीक से गुजरते गायब हुआ था कि एक पल को मिसबा को गुमान हुआ कि कहीं ये शराब या कोई ख्वाब तो नहीं, लेकिन सरसराता पर्दा, थोड़ी तले महसूस होने वाले लम्स की हिद्दत उसके गुमान को गलत साबित कर गई। वो अपनी शेरवानी का कॉलर दुरुस्त करते, लबों पर तस्खीर कर देने वाली मुस्कान सजाए, अंग अंग में सरशारी लिए कमरे में दाखिल हुआ था। शब-ए ज़ुफ़ाफ़ की मुनासबत से सजे कमरे में कदम रखना था कि तमाम सोए जज्बात अंगड़ाई लेते बेदार हुए। भूरी चमकदार जज्बात का ठाठे मारता समंदर लिए आंखें बेड पर घूंघट में अपना रुख रोशन छुपाए बैठी मिसबा की जानिब उठी। अजमीर का दिल ज़ोरों से धड़का। जितना जल्द हो सकता था उसने अपनी मोहब्बत को अपने नाम किया था। कुछ देर पहले उसे अपनी ज़ौजियत में कबूल करते ही उसे यूं महसूस हुआ था मानो तमाम कायनात उसने हासिल कर ली हो। जिंदगी जो बिन मकसद वो गुजार रहा था, अब उसके हाथ जिंदगी का मकसद लग गया हो। अपनी महबूब औरत को ताउम्र संभालते, हर आती जाती सांस में उससे मोहब्बत करना। अजमीर शेरवानी के बोझ से खुद को आज़ाद करता अभी आगे बढ़ते कोई बेबाक जसारत सरंजाम देता कि निगाह लहंगे से ज़रा सा बाहर झांकते मर्दाना सफ़ेद पाँव पर पड़ी। उसका दिमाग झुंझुना सा उठा। नज़रें घुमाए उसने कमरे का जायज़ा लिया कि नज़रें पर्दे के नीचे से झांकते हिना लगे पाँव पर आन ठहरी। लबों के कोने पर मुस्कुराहट में ढले वो पल में बात की तह तक पहुंचा। अगले ही पल बेड पर बैठते वजूद पर झपटते उसे लिए गिरा था। जाने मन, बहुत इंतज़ार करवाया तुमने, अब और नहीं, आओ तुम्हारी सांसों में। अजमीर लहंगे में मलबूस वजूद को सख्ती से खुद में भींचे इंतहाई बेबाकी का मुजाहरा करते बोला कि लहंगे में मलबूस सारिम उसकी इस जसारत पर चीख पड़ा, हट जा अजमीर, दूर हट, मैं तेरी बीवी नहीं, दूर हट जा साले। अपना किया धरा खुद पर भारी पड़ता देख वो अजमीर के नीचे दबता चला और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, अभी कहाँ, बहुत शौक है ना मेरी सेज सजाने का, तो अब बाकी मराहिल भी तय कर। अजमीर उस पर गिरफ्त मजीद सख्त किए दांत पीसते हुए बोला। पर्दे के पीछे छुपी मिसबा अपने लबों पर हाथ रखे अपना कहकहा जब्त करने लगी। सारिम से उसने भरपूर खफगी का इजहार किया था, लेकिन उसके माफ़ी मांगने पर एहसान कर देने वाले अंदाज में उसे माफ़ कर दिया था। ये प्लान भी सारिम का ही तरतीब करदा था। मिसबा ने उसे बास रहने को कहा था, लेकिन उसने एक ना मानी। अब उसकी दुर्गत बनता देख मिसबा लुत्फ उठा रही थी, जबकि सारिम ने पूरी क़ुव्वत से अजमीर को खुद से दूर धकेलते दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए थे। अजमीर उसका बिखरा हाल देखते कहका लगा गया। लहंगा कमर से नीचे, जबकि चोली भी उसके कांधों से सरक गई थी। यूं तो सच शुक्र था कि उसने टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी, लेकिन इस हाल में वो काफ़ी भद्दा और मज़ाहिया लग रहा था। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए ठरकी इंसान। तुम दोनों को मिलाने में सबसे अहम किरदार मैंने अदा किया है। ना बताता तो दोनों पारो और देवदास बने फिर रहे होते। सारिम ने दांत कचकचाते हुए कहते वहाँ से फरार हासिल की थी। अजमीर ने लापरवाही का मुजाहरा करते उसकी बात हवा में उड़ाई, जबकि मिसबा कमरे में यकदम बसेरा करती तन्हाई और आने वाले लम्हात से घबराते खुद का बचाव करने की खातिर तेज़ी से पर्दे के पीछे से निकलते वॉशरूम की जानिब भागी। जब उसी के इंतज़ार में ताक लगाए बैठे अजमीर ने फुर्ती का मुजाहरा करते उसे जकड़ते अपने सीने में भींचते बेड पर गिरते उस पर गिरफ्त मजबूत की। कहाँ मिसेस अजमीर आवान? भवें रेस किए उसके घबराहट ज़दा चेहरे को शोख निगाहों से देखते पूछा, वो अजमीर, मैं थक गई थी ना, शावर लेना था,
مصباح نے کانپتے لہجے میں جواب دیا۔ اس قدر نزدیکی جان پر جو بن آئی تھی۔ بیگم، شاور ہم دونوں ساتھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا حساب کتاب چکتا کر لیتے ہیں۔ تم نے کہا تھا محرم بن کر آنا تو اظہار کر لوں گی۔ لو، بن گیا میں محرم، کرو اب اظہار۔ اس کے انتہائی نزدیک تھے۔ ازمیر سے اپنے جذباتوں پر مزید قابو پانا مشکل ہوا تھا۔ مصباح کی ناک سے ناک جوڑتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ مصباح، جو اس کے بے باک جملوں پر سرخ پڑی تھی، بے سخت اس کے شانے جکڑ گئی۔ مقابل نے شرط پوری کر دکھائی تھی، اب وہ مزید اپنا دامن نہیں بچا سکتی تھی۔ لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا مجھے، محض اتنا کہوں گی، تم ہو تو میں ہوں، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ مصباح ملک، مصباح ازمیر آوان نہ بنتے تو فنا ہو جاتے۔ چند سطرے محبت اور جنون سے پر ازمیر اپنے عشق میں دیوانی لڑکی کا دیوانہ ہوا۔ مزید لفظوں میں الجھنا بیکار تھا۔ لفظی اظہار ہو چکے تھے، اب تو محض روحوں کا ملن باقی تھا۔ وہ ملن جو ان کی روح کو ایک کرتا، ان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دینے والا تھا۔ یہ اظہار زندگی بخشنے والا تھا۔ یہ اظہار دل کی سرزمین پر طوفان امڑ لانے والا تھا۔ یہ اظہار جذباتوں میں طغیانی برپا کر دینے والا تھا۔ ازمیر خود پر سے تمام ضبط کھوتے، مصباح کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں قید کرتے، اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ مصباح محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی قید میں لیتے اس سے مزاحمت کرنے کا حق چھین گیا۔ ازمیر، میں تھک۔ مصباح کی سانسوں کو بری طرح اتھل پتھل کر دینے کے بعد اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے، اس کی کمر پر ہاتھ سے بے باک سفر کرتے، اس کی زپ ایک جھٹکے سے کھولتے، چولی کاندھوں سے کھسکاتے وہاں اپنا بھیگا لمس چھوڑنے لگا۔ جب مصباح نے تڑپتے فرار کی راہ ڈھونڈنی چاہی، میں تمہاری تھکن خود میں سمیٹ لوں گا جانا، مگر دوری اب بنانا ناممکن ہے میرے لیے۔ اس کی گردن اور کاندھوں سے سفر کرتے لب اب اس کی دھڑکنوں کو چومتے ہر حد پار کر رہے تھے۔ مصباح اس کی شدت سے گھبراتے، تمام مزاحمت ترک کرتے خود کو اس کے حوالے کر گئی، اور ازمیر اسے اپنے لمس سے توڑتے بکھیرتے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ محبت کی داستان ایک حسین اختتام کو جا پہنچی تھی۔ یقیناً اب خوشیاں ان کے در پر دستک دینے والی تھیں۔